مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا رستہ، یہ سیدھا رستہ ہے۔ جو میرا رستہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا رستہ ہے۔ باقی اس میرے رستے کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں وہ سب ٹیڑھے ہیں، وہ سیدھے نہیں ہیں۔ میرا رستہ جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کا رستہ کیا ہے؟ قرآن والا رستہ۔ اللہ کے نبی کا رستہ قرآن والا رستہ ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے اور قرآن پہ عمل کرتے تھے۔ قرآن پڑھنا بھی نبی کی سنت ہے، قرآن پڑھانا بھی نبی کی سنت ہے، قرآن سمجھنا بھی نبی کی سنت ہے، قرآن سمجھانا بھی نبی کی سنت ہے، اور قرآن پہ عمل کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب کا جو رستہ ہے وہ قرآن والا رستہ ہے۔ اللہ کے محبوب قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن پہ عمل کرتے تھے، قرآن کی ہی تبلیغ کرتے تھے، قرآن کی ہی اشاعت کرتے تھے، اور قرآن ہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ قرآن والا، اور یہ سیدھا رستہ ہے، صاف رستہ ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کفر کی، شرک کی اور بدعت کی، خرافات کی کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ جو قرآن والا رستہ ہے یہ صاف رستہ ہے اور کھلا رستہ ہے۔ قرآن والا رستہ جو اسی رستے پہ چل کے اللہ ملتا ہے، اسی رستے پہ چل کے جنت ملے گی۔ جو قرآن کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلے گا، نہ اس کو اللہ ملے گا، نہ اللہ کی رضا، نہ جنت ملے گی، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھیں، وہاں سے ہٹ کر اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ یہ قرآن والا رستہ ہے۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں یہ میرا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، قرآن والا رستہ۔ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے، سمجھتے سمجھتے، عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ہاں اس رستے پہ چلتے چلتے وہ سیدھے کہاں گئے ہیں؟ جنت میں۔ یاد رکھیں، اس رستے پہ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام اربع اور ہمارے بزرگان دین، یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سب قرآن والے تھے۔ بزرگان دین، معین الدین چشتی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور یہ مجد الحسانی، علی حجویری، بابا فرید، یہ سب جتنے بڑے بزرگ ہیں یہ سب قرآن والے تھے، کیونکہ قرآن کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ قرآن کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن پہ محنت کی ہے، قرآن لوگوں تک پہنچایا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اپنا دوست بنایا۔ سب قرآن والے تھے، یاد رکھیں، سب قرآن کی دعوت دیتے تھے، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے تھے۔ یعنی قرآن کے بغیر، قرآن کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولایت نہیں ہے قرآن کے بغیر۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ جو رستہ ہے قرآن والا، یہ میرا رستہ ہے اور سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، یہ دیکھو اسی قرآن کی اتباع کرو، قرآن کی
کسی مولوی کے بنائے ہوئے رستے کی، کسی پیر کے بنائے ہوئے رستے کی، کسی بادشاہ کے رستے بنائے ہوئے دائی، کسی کی اتباع نہیں ہے جی۔ کس کی اتباع ہے؟ قرآن کی۔ فتبعوا، اس کی اتباع کرو، قرآن کی پیروی کرو، قرآن کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کے پیچھے چلو۔ بھائی نبی قرآن کے پیچھے ہے، ولی قرآن کے پیچھے، صحابی، تابعی، تبع تابعی، امام سب قرآن کے پیچھے، قرآن سب کے آگے، قرآن سب کا مقتدا ہے، قرآن سب کا پیشوا ہے، قرآن سب کا امام ہے، قرآن سب کا صاحب ہے۔ جہاں قرآن آ جائے سب باتیں ختم ہو جاتی، بس قرآن کی بات پہ عمل کیا جائے گا۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے بات فرما دی، کروڑوں باتیں اس کے خلاف آ جائیں، بس ان پہ عمل نہیں ہوگا، بس وہ کنڈم ہے، ریجیکٹ ہے باتیں۔ انہ لقول فصل، قرآن جو ہے قول فصل ہے، آخری بات ہے، حتمی فیصلہ کن بات ہے قرآن۔ تو اس قرآن کی بات میں عمل کیا جائے گا، جہاں قرآن آ جائے بس سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فتبعوا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک، کس کی اتباع کرو؟ قرآن کی۔ یہ جو قرآن والا میرا رستہ ہے، قرآن والا رستہ، اس پہ چلو، قرآن کی اتباع کرو، بس اس کا حکم ہے، سب کو حکم ہے، نبی کو بھی حکم ہے، صحابہ کو بھی، آل رسول، جتنے بھی مسلمان ہیں قیامت تک، ان کو سب کو اللہ پاک کا یہی حکم ہے کہ فتبعوا، کس کی اتباع کرو؟ قرآن کی، قرآن کے بتلائے ہوئے رستے پہ چلو۔ لیکن لوگوں نے کیا کر لیا؟ لوگوں کی بدبختی، اس قرآن کو چھوڑ کر اپنی اپنی نئی پارٹیاں بنا لی، نئے گروہ بنا لیے، نئی جماعتیں بنا لیے، فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت ہے، اور کوئی جماعت نہیں، بس قرآن والی ہی جماعت ہے، بس یہ قرآن والی ہی جماعت ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور کوئی جماعت نہیں قرآن کے یہاں۔ سچا بھی ہو قرآن کہہ رہا، بس قرآن کی لوگوں تم سب نے اتباع کرنی ہے۔ اگر کسی اور کی بھی اتباع ہوتی تو پھر یہاں ذکر ہوتا نا، اس جماعت کی بھی اتباع کرو، اس کتاب کی بھی اتباع کرو، فلاں کتاب کی اتباع کرو، فلاں مولوی صاحب کی کتاب ہے، فلاں پیر صاحب حافظ، یا تو اس قرآن نے وہ پہلی کتابیں منسوخ کر دیں، تورات، آسمانی انجیل، پہلے تو وہ صحیح ہے ہی نہیں، تحریف ہوگی۔ اگر بالفرض مل بھی جائیں صحیح تو ان کی اتباع نہیں، کس کی اتباع ہوگی؟ قرآن کی اتباع ہوگی، سب منسوخ ہے، تو ہے ہی نہیں، وہ صحیح بدل دی، بالفرض مل بھی جائیں ان کو نہیں پڑھا جائے گا، ان کو نہیں سمجھا جائے گا، قیامت تک قرآن کو پڑھا جائے گا، قرآن کو سمجھا، قرآن پہ عمل کیا جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نہ اتباع کرو دوسرے رستوں کی، جو قرآن کے علاوہ رستے ہیں ان پہ نہ چلو، چاہے وہ کوئی رستہ ہے، کتنی اچھا معلوم ہوتا ہے، قرآن کے علاوہ ہے وہ، تو اس رستے پہ نہ چلو۔ دوسرے رستے جو وہ کیا ہے؟ وہ ٹیڑھے ہیں، سب ان میں کجیے ہیں، وہ اللہ تک نہیں لے جائیں گے تم کو، رستے جنت تک نہیں جائیں گے، وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے، ادھر جنت کو جاتے ہیں وہ۔ قرآن کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں وہ دوسری طرف جاتے ہیں، صرف ایک رستہ ہے قرآن والا، جس کو نبی فرما رہے کہ یہ میرا رستہ، یہ صرف اللہ کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جائے، اس کے علاوہ کوئی رستہ بھی نہ، اس پہ چلنے سے اللہ ملتا ہے، نہ اللہ کی رضا، نہ جنت ملے، وہ دوسرے پاسے جائے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم قرآن کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تم اس کے قرآن کے رستے سے دور ہو جاؤ گے۔ قرآن کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلو تو قرآن سے کیا ہو جاؤ گے؟ دور ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے، بس اسی رستے پہ چلتے رہو گے۔ ہاں، لوگ اتنے جماعتوں میں پھنس گئے، گروہوں میں پھنس گئے، گروہ بندیوں میں، فرقہ بندیوں میں، دعوت دیتے ہیں کسی کو، یار قرآن ہے، کلاس ہے، اللہ کی کتاب کو، حیران ہوتے بھی ہیں، عجیب بات لگتی ہے ان کو، قرآن ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں ہے قرآن۔ گروہ بندیاں آ گئی، فرقہ واریت آ گئی، جماعتیں آ گئی، پارٹیاں آ گئی، مولوی صاحب آ گئے، پیر، بس یہی بس نجات کا دلیل دی ہم لگے، یعنی اتنے پکے ہو گئے وہ پارٹیوں میں، فرقہ واریت میں، جماعتوں میں، قرآن کی دعوت، حیران ہوتے ہیں، قرآن کی دعوت عجیب لگتی ہے ان کو، قرآن مولوی کیسی بات کر رہے ہیں، اتنے پکے ہو گئے گروہ بنے تمہارے کہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، قرآن کے رستے کے علاوہ کسی اور رستوں پہ چلو گے، چاہے کروڑ رستوں پہ چلو، وہ رستے تم کو قرآن سے کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے، جدا کر دیں گے، قرآن ایک طرف رہ جائے گا، تم ایک طرف رہ جاؤ گے، ہاں تو برباد ہو جاؤ گے قرآن سے دور ہو کے۔
ذالکم وصاکم بہ، یہ جو تم کو اللہ نے قرآن کے رستے پہ چلنے کی وصیت کی ہے، یہ اللہ نے کی ہے. ہاں وصیت، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے تم کو، آرڈر، وصیت، صرف قرآن کے رستے پہ چلنا ہے. جب قرآن کے رستے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. پہلے اللہ پاک نے پہلی آیت میں فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اللہ نے احکام بیان فرما کے پہلی آیت میں فرمایا تاکہ تم سمجھو. ہاں جی، پھر دوسری آیت میں فرمایا اپنے احکام بیان فرما کے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جب سمجھو گے پھر کیا کرو گے؟ نصیحت حاصل کرو گے. یہاں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. جب نصیحت مل جائے گی پھر بچو گے. قرآن کے علاوہ پھر دوسرے رستوں پہ چلنے سے تم بچو گے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے فرمایا تاکہ تم سمجھو، احکام بیان فرما کے، پھر فرمایا لعلکم تذکرون. جب سمجھو گے پھر کیا ملے گی؟ نصیحت ملے گی تمہیں. جب نصیحت ملے گی پھر کیا؟ لعلکم تتقون، بچو گے. قرآن کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں ان پر چلنے سے بچو گے. جب ان رستوں پہ چلنے سے بچو گے، قرآن کے ہی رستے پہ چلو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جہنم سے بچو گے. جب ان رستوں پہ چلنے سے بچ گئے نا جتنے قرآن کے علاوہ ہے، ہمیں وہ مولوی کا بنایا ہوا ہے، ہمیں کسی پیر کا، کسی قدی نشین کا بنایا، جو بھی رستے ہیں قرآن کے علاوہ وہ سب کیا ہیں؟ کنڈم ہیں. قرآن نے کنڈم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا ان کو. صرف یہی رستہ ہے قرآن والا، اس پہ چلو گے تو پھر کیا کرو گے؟ تم بچو گے. کس سے بچو گے؟ جہنم سے بچو گے. جب جہنم سے بچو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے. سبحان اللہ. اب دوسری بات آ رہی ہے. اللہ پاک فرما رہے کہ جیسے اللہ پاک پہلے فرما رہے ابو کہہ دو آؤ اوے مشرکو، یہ تم نے حرام جانور، یہ نہیں حرام، میں تم کو بتلاتا ہوں کہ حرام چیزیں تمہارے رب نے تم پہ کیا کی ہیں. اللہ پاک فرما رہے کہ مشرکو آؤ. پھر اس مضمون کے بعد میں تم کو بتلاتا ہوں، سما کا معنی پھر اس مضمون کے بعد میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح کتاب عطا کی تھی. اسی طرح مجھ کو ان کو مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے کتاب دی تھی. تو اللہ پاک نے پھر کیا فرمایا؟ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کیا دی؟ کتاب دی. ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. موسیٰ کی کتاب کون سی تھی؟ کیا نام تھا اس کا بھائی جی؟ کیا نام تھا؟ تورات. تورات کا معنی ہے قانون. ہاں وہ قانون کی کتاب تھی، عبرانی زبان میں تھی وہ. انجیل اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. انجیل کا معنی خوشخبری. اس کتاب میں اللہ پاک نے آپ ہمارے محبوب کے آنے کی خوشخبری دی. انجیل یہ سریانی زبان میں تھی. تو اب تو وہ نہ عبرانی زبان رہی نہ سریانی، اردو بدل دی. وہ کتابیں ہی بدل دی اور جس زبانوں میں تھی وہ زبان نے نہیں بدل دی. یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا. عربی زبان بھی ہے اور وہی زبان میں ہے. جی ایک عید بھی نہیں بدلی گئی، ورنہ قیامت تک بدلی جائے گی، بدلا جائے گی. ایک عید بھی نہیں بدلی گئی الحمدللہ. وہی عربی زبان ہے، وہی آیتیں ہیں، وہی باریں ہیں، وہی صورتیں ہیں. وہ کتابوں کی زبان نہیں بدل دی. فرمایا پھر ہم نے کیا کیا؟ موسیٰ کو کتاب دی تماماً علی الذی احسن. کیوں دی؟ تاکہ ہم اپنی نعمت کو پورا کریں. الذی، اس پہ جس نے نیکی کی ہے اس پہ ہم کیا کریں؟ اپنی نعمت کو پورا. تورات ہم نے موسیٰ کو دی، اس لیے دی مقصد غرض و غایت کہ جس نے نیکی کی ہے اس پہ اپنی نعمت کو کیا کریں؟ پورا کریں. یہ کون سے نیکی کریں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے جو مخلص ساتھی تھے بنی اسرائیل، یعنی ان پہ اللہ پاک فرما رہے تاکہ ہم اپنی نعمت کو پورا کریں. وتفصیل لکل شیء، اور تورات میں ہر چیز کی تفصیل تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی بھی چیزیں سب تورات میں لکھی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے امور دین کی جتنی بھی چیزیں تھیں، یعنی دین کے اندر جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں دین کی تورات میں بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے. اور کیا تھی؟ وہ خدا ہدایت تھی اس دور کے اندر. اور تورات پہ عمل کرنے سے، پڑھنے سے کیا ملتی تھی؟ ہدایت ملتی تھی. وہ رحمت، اور رحمت بھی اللہ کی نصیب ہوتی تھی اس دور کے اندر تورات پہ عمل کرنے سے، پڑھنے سے. اچھا یہ کیوں بنائی اللہ پاک نے ہدایت والی، رحمت والی کتاب تورات کو کیوں بنایا؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لائیں. ہاں اس لیے ہدایت والی بنایا تورات کو، رحمت والی، تاکہ بنی اسرائیل کیا کریں؟ اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ ہاں مرنا ہے
پھر رب سے ملاقات ہونی ہے، پھر حساب بھی ہونا ہے اس بات پہ۔ اور جتنا بھی کوئی آسمانی کتابیں جتنی پڑھی ہیں، جس نے جتنا عمل کیا ہے، اس کا اتنا ہی زیادہ اللہ کی ملاقات پہ پکا یقین ہوا ہے۔ اب بھی جو قرآن پڑھے گا سمجھے گا جی، اس کا اللہ کی ملاقات پہ زیادہ پکا ایمان ہوگا اس کا۔ لیکن مرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، ملاقات، پھر حساب ہوگا۔ اور پھر بھائیوں، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کا سختی کے ساتھ حساب لے لے، کسی کا نرمی کے ساتھ حساب لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک کے کسی کا کوئی روب، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اللہ پاک کو کسی کا کہ کسی کا حساب آسانی سے لے، سختی سے لے۔ اللہ پاک کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ مرضیوں والا ہے، کسی کا حساب سختی سے لے اور کسی کا حساب نرمی سے لے، اللہ کی مرضی ہے بھائیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی ایسے نصیب خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ پاک ان کا حساب نرمی سے لیں گے، اور کئی ایسے ہوں گے کہ سختی سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ کئی ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک ان کا حساب لے گا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 میری امت میں سے ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، نبی کا فرمان ہے۔ پھر 70,000 میں سے اللہ کے نبی ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ربی 3 بک، یہ چلو اللہ بھر کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کرے ہم چلو ہی نہیں آئے، سبحان اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کا چلو ہے، وہ تو سادہ چلو، اللہ بڑا ہے تو اللہ کا چلو بھی کیا ہے؟ اللہ کے چلو میں بک میں کروڑ آدمی آئے گا، 2 کروڑ آئے گا، ارب آئے گا، خرب آئے گا، زیادہ کی امید رکھو جی۔ اللہ کا چلو کیا ہے؟ بہت بڑا ہے اللہ کا چلو۔ اللہ کا بک ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بک، یہ کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے بھائی، اللہ ہر شے سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، پھر اللہ کا چلو بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا میں بہت کچھ کیا لیکن میں نے تجھ کو کچھ نہیں کہا، ایسے بھی ہوں گے۔ دنیا میں تجھے ننگا نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، دیکھ غور کر، پیچھے دھیان کر، تیرا فلاں گناہ اللہ پاک گنائیں گے، فلاں گناہ، فلاں بندہ ڈرتا جائے گا، بس اب مر گیا، اب پھنس گیا۔ اللہ یاد کرائیں گے اس کو گناہ، فلاں وقت تو نے یہ کیا کرتے جائیں، بس بندہ بس اب کہاں میری بچت ہے۔ اللہ پاک فرمائے میرے بندے گھبرا نہ، تو پریشان نہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ میں نے جس طرح تیرے عیبوں پہ دنیا میں پردے ڈالے، اب بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے، جب میں نے تجھے بخش دیا میں راضی ہوں، جنت میں۔ دعا مانگا کہ اللہ ہم کو اس قسم کے لوگوں کے خاصے میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی، دعا مانگا، کیا مشکل؟ اس کو پوچھنا ہے کسی سے، کسی کو اس پہ کسی کا پریشر ہے، اس کو ڈر ہے، کسی کا خوف ہے، وہ مرضیوں والا ہے، وہ چاہے بڑے بڑوں کو پکڑ لے، چاہے گناہ گاروں کو جنت نصیب کر دے، یہ اس کی مرضی ہے بھائی۔ اور اللہ کی رحمت کی امید رکھا کرو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور بھی جنتے ہیں یہ جنت ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اوسط الجنت، سب سے بہترین جنت ہے، وہ اعلیٰ الجنت، سب سے بلند و بالا، وفوق عرش الرحمان، اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش رحمان کا، تفجر منه انہار، یہیں سے جنت کی نہریں آتی جاری اور اس کی ساری جنت میں آتی ہے۔ تو جنت الفردوس مانگا کرو سب، کسی چودھری سے 10,000 مانگو نا، وہ دو ملے گا، وہ جنت الفردوس نہ بھی ملی، چھوٹی جنت ہی مل گئی، پھر بھی کامیابی، جنت تو بچ گئے، جنت تو بچا رہی ہے اللہ، کچھ نہ کچھ تو دے گا، پھر اپنے مانگت کو، اپنے سوالی کو خیر پائے گا، کچھ نہ مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، دل کھول کے مانگا کرو اللہ پاک سے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، لوگوں یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن، یہ جو کتاب ہے قرآن، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا اس کو، ہم نے اتارا اس کو، اور اللہ پاک نے ضرورت کے مطابق نازل فرمایا، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنے ہی نازل ہوتا تھا۔ 23 سال میں اللہ پاک نے قرآن کا نزول جو ہے یہ پورا کیا، 23 سال میں قرآن نازل تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب مکے میں ہے،
تو قرآن مکے میں آ رہا ہے، اللہ کے محبوب مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں آ رہا ہے، سفر میں ہے تو قرآن سفر میں آ رہا ہے، حضر میں ہے قرآن حضر میں، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب اگر کسوا اونٹنی پہ سوار ہے تو قرآن وہیں آ رہا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب امی عائشہ کے بستر پہ ہے تو قرآن امی عائشہ کے بستر پہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہیں سے یہ جا کے لانا نہیں پڑا، قرآن اللہ کے پاس قرآن آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میری کسی بھی بیوی کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے نہیں آیا، لیکن عائشہ صدیقہ کا بستر اللہ کے دربار میں اتنا قبول ہو گیا ہے کہ جبریل بھی انتظار کرتا ہے کہ نبی اٹھ کے عائشہ کے بستر پہ جائے، پھر میں عرش بری سے اللہ کا قرآن لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہماری ماں ہے، سب کی روحانی ماں کون؟ امی عائشہ صدیقہ۔ لوگ بدبخت پیدا ہو گئے جو ان کی توہین کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ان کے حق ان کو برا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے رسول کی بیوی ہیں اور ہماری سب کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایک ہماری وہ ماں ہے کہ باپ نے بتلایا بیٹا تیری ماں ہے، بھائی نے کہا تیری ماں ہے، امی عائشہ وہ ماں ہے، اللہ کے قرآن نے بتلایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لوگوں ایمان والو عائشہ تمہاری سب کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مبارکن، کیا ہے؟ برکت والی کتاب ہے، جہاں پڑھی جائے گی سمجھا جائے گا وہاں کیا ہوں گی؟ برکتیں ہوں گی۔ بھائیو یہ گھر میں پڑھی جائے گی، رکھنا نہیں اس کو برکت کے لیے رکھ لو، نہیں، ہاں ایسے نہیں برکتیں آئیں گی، اس کو پڑھنا ہے، بچے بھی پڑھیں، والدین بھی پڑھیں، سب پڑھیں، سب سمجھیں پھر عمل کریں، پھر برکتیں آئیں گی۔ پھر پڑھنے سے ہی بات بنے گی کہ قرآن پڑھتے جاؤ بس دور کو پڑھ لیے۔ یہاں میں نے ایک ساتھی کو کہا وہ قرآن کی کلاس میں نہیں بیٹھتا تھا، کہا اس میں صاحب دو تھوڑا پڑھ لیتا تھا، میں نے کہا یار تو یہاں کی کہ مولوی صاحب میں دو رکوع پڑھتے لینا اور میں کتنا پڑھتا رہا قرآن کی، میں یہاں بیٹھا کر کہ دو رکوع پڑھ لیتا بس کافی ہے، پڑھنا صرف کافی نہیں، پڑھنا بھی ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا بھی ہے۔ ہاں یہ اپنے گھر والوں کو سمجھایا کرو، جا کے یہاں سے پڑھ کے جاتے کچھ نہ کچھ تو بتلایا کرو نا، تاکہ ان کو بھی قرآن کی روشنی نصیب ہو، پتہ چلے کہ کیا پڑھ کے آئے ہیں۔ میرے بھائیو اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس پہ عمل بھی کرو، پھر برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ گھروں میں برکتیں پیدا فرما دے گا، کاروباروں میں برکتیں پیدا، بچے صحیح ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں بچے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، کوئی برے غلط کام نہیں کریں گے، برکتیں آئیں گی اللہ پاک کی طرف سے، اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا، اللہ گھر میں خوشی پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا، عزت نصیب کر دے گا۔ قرآن کی برکت سے یاد رکھنا، اگر یہ قرآن مسجدوں میں اب اس لیے پڑھا جاتا ہے، ہاں جی بس سمجھایا کیا، سمجھایا ہی نہیں پھر عمل کون کرے گا اس پہ؟ پڑھا جاتا ہے، تھوڑے بہت لوگ پڑھ لیتے رکوع 2-4 رکوع بس پڑھ کے گئے، اس کو سمجھاؤ۔ جب مسجدوں میں قرآن سمجھایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ بنے گا لوگوں کا، عقیدہ توحید پہ لوگ پکے ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ جب عقیدہ توحید پہ اکٹھے ہوں گے پھر لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے، جب اختلافات ختم ہوں گے پھر محبتیں آئیں گی، پھر محبتیں بنیں گی۔ ہاں صحابہ کرام اسی طرح قرآن کی برکت سے، نبیات الزمان کی برکت سے وہ محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر برکتیں آئیں گی۔ کیا ہے؟ وَهَذَا کتاب انزل، یہ جو کتاب ہم نے نازل یہ کیا ہے؟ مبارکن، یہ برکت والی ہے لوگوں، یہ کتاب بھی برکت والی ہے، اور جس رات میں آئی وہ رات بھی برکت والی ہے، جس نبی پہ آئی وہ نبی بھی کیا ہے؟ برکت والا ہے، جس مہینے میں آئی وہ مہینہ بھی کیا ہے؟ جس زمانے میں کتاب آئی وہ زمانہ بھی کیا ہے؟ برکت والا ہے۔ فاتبعوا، پھر آگی بات، اسی کی اتباع کرو، قرآن کی، قرآن کے بتلائے ہوئے رستے پہ چلو۔ ہاں جی، واتقوا لعلکم ترحمون، ہاں جی، اور بچو اس کی نافرمانی سے، یا قرآن کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں ان پر چلنے سے بچو، لعلکم ترحمون، پھر تم پہ رحم کیا جائے گا۔ شرط لگا دی اللہ پاک نے، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ اور رستوں میں چلنے سے بچو، اس کے بتلائے ہوئے رستے پہ چلو، پھر کیا ہوگا؟ لعلکم، پھر رحم ہوگا، اس کے علاوہ رحم نہیں ہو سکتا۔ بھول جاؤ، یہ تمہاری بھول ہے کہ قرآن کے بغیر کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ کیسی صاف اللہ باتیں بیان فرما رہا ہے۔ آپ بھی کوئی نہ سمجھے قرآن، بھائی پھر اس کی مرضی ہے، پھر تم پہ رحم کیا جائے گا، اس کے علاوہ رحم کو بھول جاؤ، نہیں رحم ہوگا تم پہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے نازل کرنے کی، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ مشرکو
تم دن کی آمد کے یہ نہ کہو، عذر نہ پیش کر سکو کہ کتابیں جی دو جماعتوں پہ ہم سے پہلے جو دو جماعتیں تھیں ان پہ نازل ہوئی تھی، یہود و نصارہ، اس لیے بھی ہم نے نازل کیا قرآن یہ کہ تم دن کی آمد کے یہ نہ کہو، یہ عذر نہ پیش کرو، جو کتابیں نازل ہوئی تھی ہم سے دو جماعتوں پہ نازل ہوئی تھی، یہودیوں و نصرانیوں پہ، اور وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم ان کتابوں کو پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، ایک عبرانی زبان میں تھی، ایک سریانی زبان ہے، ہم تو عربی ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ سمجھا سکتے، ہم تو غافل تھے اس کے، ہمیں ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی دو جماعتیں کتابیں وہ تو ان پہ دو جماعتوں پہ نازل، ہماری طرف کو نہ کتاب ہی نہیں آئی، ہم عربی لوگ ہیں، کتاب ہی نہیں ہے، یہ عذر نہ پیش کر سکو، جب کتاب ہی نہیں ہماری طرف اللہ پاک کوئی، پھر ہم عمل کیا کرتے؟ یہ عذر تمہارا، یہ عذر منہ بند کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے کیا کیا؟ قرآن کو نازل کیا کہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہماری زبان عربی تھی، ہم تو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب العرب ثلاث، کہ عربیوں سے تین وجہ سے محبت کرو، ایک تو کہ انی عربی، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہوں، قرآن عربی، اور بلسان اہل الجنہ عربی، ان قیامت کی جنتیوں کی زبان کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔ اس وجہ سے عربوں سے محبت کرو۔ ہمارے لوگ بڑے کیڑے نکالتے ہیں، یہ ہے جی، وہ ہے، کرخت ہیں، سخت ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں آپ دیکھ کے آیا وہ جو لوگ ہیں نا دکانوں والے، ہوٹلوں والے یا گاڑیوں والے، وہ تو کر لیتے ہیں ہیرا پھیری، کاروبار ہے ان کا، بس ادھر لگے ہوئے ہیرا پھیری کو کر لیتے ہیں، لیکن جو وہاں کے مقیمی عربی ہیں نا، مکے مدینے کے، جی وہ ہم نے دیکھے ہیں، ان کے چہروں سے وہ پہچانے جلدی، یہ خوشحال لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لباس، موبائل، اچھی گفتگو ان کی۔ میں نے کئی عربیوں سے بات کی عربی میں، ہاں جی، میں یہ تو من پاکستان، ہاں جی پاکستان سے آیا ہوں، یہ عمرہ کے لیے آیا ہوں، ہاں جی اللہ کا گھر ہے یہ، وہ اتنے خوش ہوئے، مجھے شاباش دے، عربی لوگ عربی میں بہت خوش ہوئے کہ اچھا ہوا تمہارے کو، یعنی وہ پیار والے لوگ ہیں، خوش اخلاق، خوش مزاج، اصل میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی وہی ہیں۔ ہاں یہ تو کوڑے ہیں دوسرے۔ ہاں تقریریں سنو تم کیا کرتے ہیں، علماء حق کیا کرتے ہیں، کتنی زبان استعمال کرتے ہیں تقریر، یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی وہ ہیں، اسلامی میٹھے میٹھے بھائی۔ ہاں اب کیا کہ میں پاکستان سے عمرہ کرنے کے حج کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ قبول، اللہ تقبل، اللہ قبول فرمائے، اللہ بڑی مٹھاس ہے ان میں، لیکن ان کے لیے اس درخت سخت ہے جو دو نمبر ہی کام میں، دو نمبر کام، ہیروئن، منشیات، فلاں یا وہ پکڑے جاتے ہیں، تو پھر نہ سفارش ہے نہ رشوت ہے۔ بس یہ ہمارے لوگ ہیں تو بڑے سخت ہے، نہیں سخت نہیں ہے وہ، میں نے دیکھا ہے، اب مکے مجھے کئی عربی ملے، اور مجھے کئی عربی ملے وہ مدینہ اینا، یہ تھا کہاں سے آیا، میں مدینے سے آیا مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، اور کئی مدینے میں ملے، مکے کے کہاں جائے، اینا مکہ، میں مکے سے آیا مدینے میں، وہ مکے کے عربی مدینے میں آتے، مدینے کے عربی آتے جاتے رہتے، وہاں اللہ کے نبی کا روضہ ہے، وہاں کیا ہے، وہاں گھر ہے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں، تو یہ جو لوگ کام کرنے، غلط کام کرنے، وہ پکڑے جاتے ہیں اس میں، پھر کہنے کرتے، ورنہ دیکھو وہاں اب بھی وہ سخاوت کرتے ہیں، جی روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ مکے مدینے کے پیر کا اور جمعرات کا، وہ اپنے سفرے لے آتے ہیں اللہ گھر میں، مسجد نبی میں کھجوریں، کعبہ، جو بھی وہاں اندر لانے کی اجازت ہے، ہاں جی، اور ہمارے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، پکڑ پکڑ آؤ، بیٹھو 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 بیٹھو، ان کے روزے ہوتے ہیں، ان کے روزے ہوتے ہیں، یہ روزے سے پہلے ہی کھانے لگ جاتے ہیں، ابھی وہ سال کے بھی تم بیٹھ گئے، ان کے جب ساروں سے پہلے ہی کھانے لگ جاتے ہیں بلی، ہاں کئی اٹھا لیتے ہیں وہاں چیزیں، کھجورا اٹھا لیتے ہیں، وہ سب کو بٹھاتے ہیں، یہاں دسترخوان لگ گیا، یہاں لگ گیا، یہاں لگ گیا، یہاں لگ گیا، اور پہلے دفعہ گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، وہاں ماحول اور تھا، اب بھی ہے، ہاں میدان اور کی طرف جتنی چھتریاں لگی، جتنا بھی شین ہے مسجد نبی وہ سارا بچ جاتا تھا، عربی وہاں ہر روز کھانا لے کے آتے تھے، ہاں جی، یہ نہیں ایک دن جو عربی یہاں آگے وہ ہر روز وہیں آئے گا، پورا مہینہ وہ اس کی جگہ ہے، ادھر سرخانہ پر لگائے گا، چاول ہے، بریانی ہے، جوس ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہاں جی، میں کہتا ہوں بھی کھا کھا کے لوگوں کے منہ اڑ گئے، پھر مگر کے بعد وہ کھانا لے کے آتے ہیں گاڑیوں میں، اپنے دسترخوان، روٹی، سالن، بیٹھو جی، شہری کو آ جاتے ہیں، پھر حج میں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کس طرح وہ خیرات کرتے ہیں، کس طرح وہ خرچ کرتے ہیں ٹرکوں کے حساب سے، تو ہمارے کہاں یہاں ایسے لوگ ہیں، وہ سخی لوگ ہیں، وہ دل والے لوگ ہیں، ان کی خیر منائے 14 لاکھ پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں، 14 لاکھ سعودی عرب میں، اگر وہ نکال دیں ان کو 14 لاکھ خاندان پڑھ رہے ہیں یہاں سے، مسجد مولوی بھی پیسے لے رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں پیسے،
ہاں جی، تو اس طرح ان کا فائدہ، ان کے حق میں خیر مانگا کرو، اور انہوں نے کنٹرول کیا اللہ کرو کہ کوئی شرک نہیں ہونے دیتے، کوئی بدعت نہیں ہونے دیتے، حرام حرام حاجی حرام حرام، یہ کہہ رہے انہوں نے مولوی متوے ان کے جو منع کرتے ہیں، ورنہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا کریں۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ان سے 3 وجہوں سے محبت کرو نبیوں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہ میں عربی، قرآن عربی، اور دن قیامت کے جنتیوں کی زبان عربی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی آگے کیا ہے؟ تو او تقولو، یا تم یہ نہ کہو، اس لیے بھی قرآن نازل کیا ہے، ایک تو اس لیے نازل کیا کہ تمہارا منہ بند ہو، اس نہ کہ پیش کر سکو کہ جی 2 جماعتیں نہیں ہوتی، ان کو کتابیں ملی تھیں تو ان کی کتابوں ہم پڑھنے پڑھانے سے غافل ہے، وہ اور زبان، ہماری زبان عربی ہم پڑھ ہی نہیں سکے، تو ہماری بات پوچھ کے کیسے ہو؟ تو پھر فرمایا اس لیے بھی نازل کی ہے کتاب اور قرآن، تاکہ یہ نہ کہو تم لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر کتاب ہم پہ نازل ہوتی لکنا اہدی منہم، ہم یہود سارے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم ان سے کیا ہوتے؟ اگر نہ نازل کی جاتی تم یہ کہتے، یہ تمہارا منہ بند کر لے گی، اگر ہماری تو کتاب نازل ہوتی ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فقط جاءکم بینۃ من ربکم، اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، آؤ پکڑو۔ دن قیامت تم نے کہنا تھا کہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ، اب آؤ پکڑو، قبول کرو قرآن کو، روشن دلیل آ گئی ہے تمہارے پاس، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے تمہارے پاس۔ یہ روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن ہے، روشن دلیل، اس کی روشن دلیل، یہ روشنی فراہم کر، سورج کی روشنی میں شک ہو سکتا ہے، چاند ستاروں کی ہر روشنی میں، لیکن قرآن کی روشنی میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا، یہ روشن ہے، اس کو پڑھنے سے، عمل کرنے سے، گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی پڑھی جائے گی، عمل کیا جائے گا، وہاں روشنی پیدا ہوگی۔ اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے گا، عمل کیا جائے گا، تو دل روشن ہوں گے، قبر روشن ہوگی، حشر روشن ہوگا، یاد رکھنا یہ روشنی والی کتاب ہے، ہاں یہ دلائل والی کتاب ہے، اور کیا ہے؟ وہدا، اس کو پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے، ہدی للناس، قرآن نے کہا ہے سب لوگ بھی قرآن کو پڑھیں، سمجھے، عمل کرے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، سبحان اللہ، کی برکت سے، ورحمہ، رحمت ملتی ہے قرآن کی وجہ سے۔ فمن اظلم، کون زیادہ ظالم ہے اس سے، کذب بآیات، جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور ہے ہی کوئی نہیں۔ وصدف عنہا، اور رک گیا وہ کس سے؟ قرآن سے، تکذیب بھی کرتا ہے، اس سے روگردانی بھی کرتا ہے، رک گیا، منہ موڑ لیا، اس سے کسی اور طرف کر لیا، قرآن کی طرف سے منہ موڑ کے کسی اور کی طرف کر لیا اس نے منہ۔ ہاں جی، یہ روگردانی کی، منہ موڑنے کی بھائی کئی قسمیں ہیں، ایک تو آدمی قرآن کو مانتا ہی نہیں، مان ہی نہیں ہے، وہ بھی قرآن کا منکر ہے، قرآن سے رک گیا، اور ایک آدمی قرآن کو مانتا ہے، نہ خود پڑھتا ہے، نہ بچوں کو پڑھاتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے قرآن کو، تو وہ بھی قرآن سے روگردانی کرنے والا ہے۔ جس حساب سے بھی کسی نے قرآن سے روگردانی کی، جس لحاظ سے، جس طرح بھی، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب سزا دیں گے ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے ہیں، جن کو اچھا نہیں لگتا، جو اس کو پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے، جس لحاظ سے بھی ہم کیا کریں گے؟ ان کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے، سوء العذاب، عذاب بھی برا۔ مستقیم فتبع، اور بے شک یہ میرا رستہ ہے سیدھا، فتبع، اس کی اتباع کرو، ولا تتبع السبل، دوسرے رستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، پھر کیا ہو جاؤ گے؟ اس قرآن کے رستے سے دور ہو جاؤ گے۔ ذالکم، یہ حکم کیا ہے تم کو اس کا اللہ نے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم آتینا فی الدین، ہم نے موسیٰ کو کتاب تماما، اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ آسر، اس شخص میں جس نے نیکی کی، و تفصیل لکل شیء، تورات میں ہر چیز کی تفصیل ہے، تفصیل تھی، وہ ہدا، ہدایت تھی اپنے دور میں، اور رحمت تھی اپنے دور میں۔ یہ کیوں بنایا ہدایت والی، رحمت والی کتاب؟ تاکہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پہ کیا لائیں؟ ایمان لائیں، پکے ہو جائیں، یقین کر لیں کہ رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وہذا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے قرآن نازل کیا آپ نے، اس کو برکت والی ہے، فتح اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور بچو تم، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیا جاؤ، اس کے علاوہ اور رسوں میں چلنے سے بچو۔ ان تقولوا، اس لیے بھی نازل کیا ہے قرآن کی، نہ کہو تم دن قیامت، انما انزل الکتاب، بے شک
نازل کی گئی ہیں کتابیں اللہ طائفۃ کو دو جماعتوں کے من قبل ہم سے پہلے وہ کنان دراستیں میرا غافل اور بھیجے تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل او تقولو اس لیے بھی نازل کی گئی یہ بھی نہ تم کہو دن قیامت لو ان انزل علینا اگر ہم پہ کتاب نازل کی جائے لکنا اہدی منہم البتہ ہم ہوتے زیادہ ہدایت یافتہ ان سے یہودیوں سے نصرانیوں سے اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے فقط جاءکم بینۃ من پس کہ آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف قرآن آ گیا پھر ہدایت قبول کرو پھر پڑھو اس کو سمجھو بہدا یہ ہدایت ہے رحمت ہے بس کون زیادہ ظالم اس سے کذب بھی آیات ہیں اللہ کی آیات کی تکذیب کی وصدف اور اس سے کیا ہو گیا وہ رک گیا دور ہو گیا چھوڑ کے چلا گیا ٹھکرا کے چلا گیا کسی اور پاس سے منہ کر لیا یہ قرآن کہہ رہا ہے جی اس سے رک گیا سنجزی الذین ان قریب سزا دیں گے ہم ان کو جو یصدفون منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے سوء برا عذاب ہاں بما کانوا یصدفون یہاں زنا کی بات نہیں شراب کی نہیں کیوں قرآن سے منہ موڑنے کی سزا دیں گے ہم کو یہ بھی سزائیں ملے گی یہ بھی ملے گا جو قرآن کو پسند ہی نہیں کرتا قبول ہی نہیں کرتا اس کو قرآن سے منہ بتانے کی سزا بھی دے گی اچھا بھائی بیٹھو سارے ذرا بات یہ ہے بھائی دیکھو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے بیٹھو بیٹھو سارے یہ دوسرا سال جا رہا ہے میرا 1.5 سال ہو گیا الحمدللہ اللہ کے کرم سے